حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس طرح وہ ہمیں قرآن کی کوئی صورت وہ سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کی درخواست کرتا ہوں۔ تو قادر ہے، میری اپنی کوئی قدرت نہیں، تو عالم ہے اور مجھے کوئی علم نہیں، تو علام الغیوب ہے، غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام، یہاں پہ دل میں وہ کام لائے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور دنیا اور انجام کے لحاظ سے اگر بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما اور میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا کر۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، دنیا اور انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بلائی جہاں کہیں پہ بھی ہو وہ مقدر فرما اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن کر دے۔ بعض لوگ دیگر لوگوں سے استخارے کرواتے ہیں۔ جو لوگ وہ دوسروں سے استخارے کرواتے ہیں، یاد رکھیں یہ ثابت نہیں ہے اور یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے لیے خود استخارہ کرے، کیونکہ حدیث میں جتنے الفاظ ہیں وہ سارے متکلم کے ہیں۔ انی استخیرک، اسألک، آخر تک جتنے الفاظ ہیں وہ متکلم کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کاموں میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ سے استخارہ نہیں کروایا، حالانکہ مخلوق میں ان سے زیادہ مقدس اور برگزیدہ اور کون ہے۔ لیکن آج کل عاملوں نے یہ اپنی دکانداری اور کاروبار چمکانے کے لیے استخارے کے نت نئے طریقے وہ ایجاد کیے ہیں، جو تمام کے تمام خلاف سنت ہیں اور کوئی بھی طریقہ وہ دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو مستقبل کے حالات بتلانے کے لیے عاملوں سے اسی طرح استخارے کرواتے ہیں اور مستقبل کے واقعات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کل کا علم یہ پیغمبروں کو بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے استخارے کے عمل کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اس میں اپنی طرف سے اتنی چیزیں وہ شامل کر دی ہیں کہ لوگوں نے استخارے کے عمل کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ مثلا خواب دیکھنا آج کل استخارے میں اسے لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کی حیثیت مسموع من المشائخ کے علاوہ اور کوئی نہیں، بس یہ مشائخ سے سنی گئی باتیں ہیں۔ جتنے حق پرس علماء ہیں، دین کو جاننے والے علماء ہیں، وہ ہمیشہ استخارہ دن کے اجالے میں کرتے ہیں کہ جس کے بعد سونے اور خواب دینے کی کوئی بات وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔